السلام علیکم ناظرین، ایس کے نیوز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سکندر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ایم اے کالج میں، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں جو کہ گلگت سے پڑھنے کے لیے لاہور میں آئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی دور سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا جذبہ لے کر لاہور میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میں عبد المحید خان ہوں، میس کمیونیکیشن 6 سیمسٹر سے گورنمنٹ ایم اے کالج میں پڑھتا ہوں۔ 2019 میں ہم نے یہاں پہ اپنا ایڈمیشن کرایا تھا اور ابھی ہم 6 سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ جی اچھا موہید بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے تقریباً 4 سال ہو گیا۔ میں ایڈمیشن کرانے سے پہلے بھی 1 سال پہلے آیا ہوا تھا یہاں پہ، اس کے بعد ایڈمیشن کرایا اور آج یہ چوتھا سال ہے میرا یہاں پہ۔ اچھا موہید بھائی، مجھے یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے انٹر کہاں سے کیا؟ میں نے اپنی جو تعلیم ہے انٹر تک کی وہ میں نے وہیں سے کی، ڈسٹرکٹ استور سے، جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ آپ کو میس کمیونیکیشن کا مشورہ اور لاہور آنے کا مشورہ کس نے دیا کہ مطلب کہ لاہور جا کے آپ تعلیم حاصل کریں؟ کیا وہاں پہ اس قسم کی تعلیم نہیں ہے جو آپ لاہور میں حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، تعلیم تو ہے وہاں پہ بھی، ہمارے ہاں بھی یونیورسٹی ہے، 2-3 یونیورسٹیز بھی ہیں، جس میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی، پھر کالجز بھی ہیں جس میں یہ ڈگریاں کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آنے کے لیے بیسکلی میرے 2 بڑے بھائی یہاں سے پڑھ رہے تھے۔ میرا بڑا بھائی ادھر ورچوئل یونیورسٹی سے پڑھ رہا تھا، دوسرا بھائی جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے اس نے BSc کر لی تھی، تو ان کی وجہ سے ان لوگوں نے موٹیویٹ کیا یہاں پہ آنے کے لیے، تو ان کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اچھا موہید بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا میس کمیونیکیشن کرنے کا؟ اور بھی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ بیسکلی یہ میرا ایک کزن ماموں ہے میرے، وہ بھی میس کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو ان نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ پھر میرے بڑے بھائی ہیں، اس نے بھی کہا کہ میس کمیونیکیشن ایک ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے، اس پہ آپ ایڈمیشن لے لیں اپنا۔ اچھا موہید بھائی، جیسے آپ مسئلہ گلگت کے شہر استور سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ مطلب کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم جو ہمارا روزمرہ کا خرچہ ہے وہ تو ہم ایزیلی کر لیتے ہیں، پر اتنی دور سے آنا اور پورے ایک دن کا سفر کرنا، پھر گلگت واپس جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ جی، مشکلات تو اب کہتے ہیں کہ ہر چیز میں مشکل ہے، آسانی کسی چیز میں نہیں ہے، تو کچھ بننے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں زندگی میں، ہارڈ شپ کو لینا پڑتا ہے، مشکلات۔ اچھا، آپ گھر کا کس ٹائم مطلب کہ جب گھر جانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کب عید کے عید جاتے ہیں، کسی تہوار کب جاتے ہیں؟ جب بھی کالج سے ہمیں 2 ویک سے زیادہ چھٹیاں ملتی ہیں، عید کے ٹائم پہ، رمضان کے ٹائم پہ، اس ٹائم میں چلا جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہو جس پہ آپ نہ جا سکتے ہوں تو والدین کی، بہن بھائیوں کی یاد تو آتی ہوگی؟ جی، یاد تو آتی ہے، پردیسی میں بیٹھے ہیں، گھر والوں کی یاد آتی ہے بالکل۔ تو کلاس میں دوست وغیرہ تو ہوں گے آپ کے؟ جی، ابھی تو ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہمارے، ہم گورنمنٹ ایم اے کالج میں پڑھتے ہیں، اپنی کلاس کے بھی بہت سارے دوست ہیں، وہ تو کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں، پھر باہر سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو جونیئرز ہیں، سینئرز ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ جی اچھا، مجھے اسٹڈی کے حوالے سے جو نظام تعلیم ہے گورنمنٹ ایم اے کالج کا، اس کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں کہ اس کا نظام تعلیم کیسا ہے، جو پروفیسرز ہیں وہ ویل کوالیفائڈ ہیں یا کلاسز میں آتے ہیں نہیں آتے، کہ اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ جی، نظام تعلیم گورنمنٹ ایم اے کالج میں ویسے تو پہلے سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایم اے کالج ایسا کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں جب ہم ایڈمیشن کرانے آئے تھے اس ٹائم بھی ایسی باتیں چل رہی تھی، لیکن جب سے ہم نے ایڈمیشن لیا ہے، تیسرا سال ہے میرا، بہت اچھی ہی تعلیم ہو رہی ہے، ٹیچرز اچھے ہیں بہت زیادہ، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، پرنسپل صاحب ہیں ہمارے، سارے ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کچھ ذرائع سے پتہ چلا جو پرنسپل صاحب ہیں پروفیسر شبیر احمد رانا صاحب، سننے میں آیا کہ جب سے وہ آئے ہیں اور نظام جو کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑا اچھا بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں اگر آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہو بھی جائے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ پہلے جب ہم ایڈمیشن لیا تھا یہاں پہ تو ہمارے تقریباً پہلے ہی 1 ویک یا دوسرے ویک میں جو پہلے ہمارے تھے پرنسپل صاحب وہ چلے گئے تھے، اس کے بعد ڈاکٹر شبیر رانا صاحب آئے تھے، اس کے بعد سے ایڈمنسٹریشن بہت ہی کوآپریٹ کرنے والی، کوآرڈینیشن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آگے لے جانے والی ایڈمنسٹریشن ہے، بہت اچھی طرح لے کے جاتے ہیں آگے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ کے کتنے سمیسٹر رہ گئے ہیں اور آگے آپ کا کیا پلان ہے، آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہمارے 2 سیمسٹرز رہتے ہیں، 7 اور 8۔ آگے کا تو فی الحال بس 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جرنلزم کی فیلڈ میں، میڈیا کی فیلڈ میں جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے CSS کی پریپریشن کرنی ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا۔
अच्छा मोहित भाई, ये तो होगी सारी पॉजिटिव वाली बातें। अब मुझे ये बताएं कि जब आप मतलब कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं गिलगित से, तो स्टार्ट में और अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें जैसे खाना पीना जो आप होटल से खाते हैं, घर में आपको पका पकाया सब कुछ मिलता है, यहाँ पे आप खुद अपने कपड़े धोते होंगे या बाहर से धुलवाते होंगे, उस बारे में हमें कुछ बताएं। जी, पहले पहले बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। एकदम उठ के घर से आके आप पढ़ लेते हैं, हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं या आप अपार्टमेंट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। पहले आपको इन्वायरमेंट में उधर एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से भाइयों की मदद से और माँ बाप की दुआओं से अच्छी तरह गुजरा वक्त और आगे गुजरेगा। नाज़रीन, आपने अब्दुल मुहीद की बातें सुनी और इससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें अब्दुल मुहीद ने हमें एमए कॉलेज के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में बताया, और जो गिलगित के दोस्त हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब कि जो दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके मसाइल के बारे में बताया। और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।